رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہٹ جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ اچھے ضرور بنیں لیکن ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود کو قیمتی سمجھو کیونکہ اللہ کوئی چیز بیکار نہیں بناتا۔ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کا ڈرامہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا ہو جائیں۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ انسان اگر چاہے تو اتنا نیک بن سکتا ہے کہ خود اللہ اسے اپنی ملاقات کے لیے طلب کرے۔ مجھے لوگوں کو نہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ مضبوط دل والے بھی تھک جاتے ہیں۔ کل تھکے ہارے پرندوں نے نصیحت کی مجھے، شام ڈل جائے تو محسن تم بھی گر جایا کرو۔ ماں باپ کی دعا وقت تو کیا نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ ایسے شخص سے دوستی کرو جو تمہاری عزت اور سربلندی کا باعث ہو۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ اچھے لوگ ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ دنیا میں وہ لوگ ہی سربلند رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں۔ حسد کرو گے تو کچھ نہ پاؤ گے، شکر کرو گے تو گن نہ پاؤ گے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو مگر اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ وہ شخص، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کی دیتے ہیں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ جنت میں ایک درخت ہے جس کا فاصلہ 100 سال ہے، اہل جنت کے کپڑے اس کے غلافوں سے نکلتے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو۔ فرمان رسول اللہ، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا، نیکی انسان کی عمر کو زیادہ کرتی ہے۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ مجھے اپنے ماضی پر افسوس نہیں، میں صرف اس وقت پر افسوس کرتا ہوں جو میں نے غلط لوگوں کے ساتھ ضائع کیا ہے۔ ہمارے آنسوں کی قدر اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچ جاتی ہے۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر سے کرتا ہے۔ محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینا بھی نیکی ہے۔ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان اتنا زیادہ دل کا اطمینان۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ یہ قوم اگر جنت میں بھی چلی گئی تو دوزخ دیکھنے ضرور جائے گی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارا کیا ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کہ تم بھی۔
کسی سے محبت کرتے ہو تو ہمیشہ مخلص رہو۔ نفس کو اکسانے کا عمل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنے اور جاری رکھنے کی توفیق بھی بہت بڑی مہربانی کی زیارت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، اور اپنی ذات میں ایک انسان ایسا ڈھونڈو جیسے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ پتہ ہے یقین کیا ہے؟ جب تم پوری طرح ہار جاؤ پھر بھی مسکرا کر کہو کوئی بات نہیں، وہ اللہ ہے نا۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ مخلص لوگوں کی قدر کریں، وہ بڑے نایاب ہوتے ہیں۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو آپ قبول کریں۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ نیکی کے باوجود اگر تکلیف آ رہی ہے تو یہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ گھر کے غم اور پریشانیاں جو ہیں وہ باہر بیان کرنے سے توہین بن جاتی ہے۔ جس آدمی کو مال کمانے کی خوشی نہ رہے اور خرچ کرنے کا غم نہ رہے، جس کو آنے کی خوشی نہ ہو اور جانے کا غم نہ ہو، اس کے لیے لاخوف کی منزل آ جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ دوسروں کو مٹانے والے ربڑ کی طرح ہوتے ہیں، کس کس کا ایک دن خود ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے جس پر بھی اللہ کا کرم دیکھا ہے اسے عاجز دیکھا ہے اور احسان کرنے والا دیکھا ہے۔ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں، ذہین لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس پر اپنا بید کھول دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ اللہ کی یاد کرنے والوں نے قبرستانوں میں میلے لگا دیے اور غافل لوگوں نے زندگی کو ہی قبرستان بنا دیا۔ رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تعجب ہے کہ اللہ اپنی ساری مخلوق میں سے مجھے نہیں بھولتا اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے کیسے بھول جاتا ہوں۔ کوئی انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ جہاں بھی رہو مخلص رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مخلص وہ ہے جو تم سے زیادہ تمہارا خیال رکھے۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟